أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا وحبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين الهداة المهديين الذين قال الله تعالى في شانهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ورحمة الله على محبيهم ومواليهم وشيتهم ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وكتابه المتين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب الصلوات جب ہوں ذات ذوالجلال مومنین کا وہاں پہ جمع ہونا اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے اور جتنے قدم چل کر آپ احباب تشریف فرما ہوئے خدا وند عالم آپ مومنین کو ہر قدم کے بدلے میں بہترین سے بہترین جزا عطا فرمائے اور اس ذکر کے صدقے میں حاضرین کی جملہ پریشانیوں مشکلات کو دور فرمائے بے اولاد مومنین کو اولاد نرینہ کی نعمت سے مشرف فرمائے بے روزگار مومنین کو باروزگار فرمائے تنگ دست مومنین کو کشادہ روزی عطا فرمائے پریشان حال مومنین کی پریشانیوں کو دور فرمائے دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل بلا تمہید گفتگو کا آغاز حسب معمول ربائی سے ہی عرض کرنا چاہوں گا تاکہ آپ کی تھکاوٹیں دور ہو سکیں اور آپ کی توجہات میری طرف مبذول ہو سکے تو عرض کر رہا ہوں ازل سے عقل کا اندھا مولا علی کو کیا جانے ازل سے عقل کا اندھا مولا علی کو کیا جانے کہ خوشبو کا مقام و مرتبہ موج صبا جانے یہی ایک بات دل کے سمجھانے کو کافی ہے علی کیا ہے خدا جانے خدا کیا ہے علی جانے یہ ساری مجلس ایک طرف اور یہ ایک بہلول کا جملہ ایک طرف جہاں تک میری آواز جا رہی ہے میں دکھ لگے گا اگر توجہ نہیں کریں گے اور جملہ بڑی داد والا ہے یہ کیا اسی شعر کی میں اب تشریح کرنا چاہ رہا ہوں کہ علی کیا ہے خدا جانے یا اللہ کا نبی جانتا ہے علی کیا ہے آپ کے چوک پہ بھی سکتے یا اللہ کی عظمت کو اللہ علی کی عظمت کو یا اللہ جانتا ہے یا اللہ کا نبی جانتا ہے اس کے علاوہ کوئی جان نہیں سکتا میں نہیں کہہ رہا اللہ کے رسول نے فرمایا یا علی معرفک الا اللہ وانا اے علی تیری معرفت یا اللہ رکھتا ہے یا میں مصطفیٰ یہی وجہ سلمان فارسی جو تھے بہلول کے جملے سے پہلے میں دو جملے اور تمہیدن عرض کرنا چاہ رہا ہوں اور میری کوشش ہوتی ہے کہ ہر مجلس میں کوئی نئی بات ہو دوستو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جناب سلمان فارسی مسجد نبوی سے باہر تشریف فرما ہو رہے تھے ایک شخصیت آئی اور اس نے پوچھا کہ مسجد میں کون کون ہے فرمایا ایک اللہ کا رسول ہے دوسری وہ ہستی جسے میں نہیں جانتا دیکھا کیا آکے ایک طرف رحمت کل سجدے میں ہے ایک طرف ایمان کل سجدے میں
رسول اسلام کیا ہے؟ رحمت کل، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے مصطفیٰ کو اللہ نے۔ اور علی مرتضیٰ کے بارے میں اللہ کے رسول نے جب عامر بن عبد ود کے مقابلے میں جا رہے تو کیا فرمایا تھا؟ بارز الایمان کلہ الی الکفر، کل آج کل کا کل ایمان کل کے کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ تو کیا دیکھا؟ ایک طرف رحمت کل سجدے میں، ایک طرف ایمان کل سجدے میں۔ کہ اللہ کے رسول آپ تو فرماتے ہیں سلمان و منا اہل البیت، سلمان تو وہ ہے جو میری اہل بیت میں سے ہے۔ آج تو اس نے بالکل جھوٹ بولا ہے۔ میں نے پوچھا کون کون مسجد نبوی میں؟ کہا ایک اللہ کا نبی ہے، دوسری وہ ہستی جسے میں نہیں جانتا۔ کیا یہ علی کو نہیں جانتے؟ تو اس وقت مسکرا کے سلمان فارسی نے اسی حدیث سے دلیل دینا چاہیے۔ فرمایا اللہ کے رسول آپ نے نہیں فرمایا یا علی ما عرفکا الا اللہ وانا، اے علی تیری معرفت یا اللہ رکھ سکتا ہے یا مصطفیٰ رکھتا ہے، نہ میں خدا ہوں نہ میں مصطفیٰ۔ میں کون ہوتا ہوں جو علی کی عظمت کو جان سکوں؟ جو یہاں پہ میں جملہ اکثر کہا کرتا ہوں، جو علی سلمان فارسی کہ جس کے بارے میں روایت کے لفظ لیل ایمان 10 درجات، ایمان کے 10 درجات ہیں، اور پھر فرمایا کہ سلمان علی العاشرات 10ویں حصے پہ آخری منزل پہ فائز ہیں۔ وہ سلمان جو ایمان کے 10ویں درجے پہ فائز ہیں، اگر اس کی سمجھ میں علی نہیں آ سکتا، تیرے اور میرے سمجھ میں علی کیسے آ سکتا؟ یہی وجہ ہے بہلول دانا سے لوگ دیوانہ کہتے ہیں، میں کہوں گا نہیں، وہ محبت اہل بیت میں دیوانے تھے۔ ایسے تو اس جیسا دانا کوئی نہیں تھا۔ اس سے کسی نے پوچھا کہ مولا کائنات نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ لا یرکی الی الطیر، تمہاری عقل کا پرندہ جتنی بھی پرواز کر لے، تمہارا طائر فکر جتنی بھی پرواز کر لے، وہ تھک ہار کے تمہاری عقل کا پرندہ گر پڑے گا، مجھ علی کے فضائل و کمالات کو نہیں پا سکے گا۔ مولا فرماتے ہیں یا نحادرو انی سیل، جتنے بھی کمالات ہیں، جتنے بھی فضائل ہیں، وہ سارے کے سارے علی مرتضیٰ سے پھوٹتے ہیں۔ اب یہی سوال بہلول دانا سے کسی نے کر دیا غلطی سے کہ آپ کہتے ہیں مولا علی علیہ السلام کی عظمت کا کوئی ادراک، فضائل کا کوئی ادراک نہیں کر سکتا، اس کی وجہ کیا ہے؟ بہلول دانا نے اس کی طرف مسکرا کے کہا کہ تھوڑا سا وقت انتظار کیجئے۔ ایک چھوٹا سا گڑھا کھودا اور دریا کے کنارے کوشش کرنے لگے کہ دریا کا پانی اس گڑھے میں سما جائے۔ تمہاری چوک پہ بھی صدقے جاؤ۔ کہنے لگے یہ کیا کر رہے ہو؟ بہلول دانا نے کہا اس دریا کا پانی اس گڑھے میں لانا چاہ رہا ہوں۔ کہا ممکن نہیں۔ کہا علی مرتضیٰ کے فضائل اس دریا کی مانند ہیں، تیرا اور میرا دماغ اس گڑھے شکر ہے۔ قرآن کا نہیں بولا۔ بہلول دانا نے فرمایا کہ ہماری عقل، اس کی ہمت اور طاقت گڑھے جتنی ہے، اور علی کے فضائل تو سمندر ہے۔
اللہ کے رسول نے فرمایا تھا لو کان البحار مدادا والاشجار اقلاما والانس کتابا والجن حسابا ما اوصوا فضائل علی ابن ابی طالب، اگر سارے سمندر سیاہی بن جائیں، سارے درخت کلمے بن جائیں، سارے انسان لکھنے بیٹھ جائیں، سارے جن حساب و کتاب کرنے لگ جائیں، یہ کلمے گھس گھس کے ٹوٹ جائیں گی، یہ سیاہی سمندروں کی ختم ہو جائے گی، انسان سارے مر مٹ جائیں گے، ادھر سے صبح قیامت کا سورج طلوع ہو جائے گا، لیکن میرے بھیا علی ابن ابی طالب کے فضائل و کمالات کا ایک باب رقم نہیں ہو پائے گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالہ، یا رسول اللہ، بلند بلند سلام، اللہ کر کے دکھایا بہلول دانا نے، ان کے قصے سنا کریں، علماء کو کہا کریں، کر کے دکھایا کہ ہمارا دماغ گڑے کی مانند ہے اور مولا کائنات کے فضائل سمندر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جیسے یہاں پہ سبیل لگی ہوئی ہے، ایک نابینا عورت تھی، سبیل کو دیکھ کے مولا کی ایک فضیلت کا جملہ ہو، وہ پانی پلاتی تھی اور ایک خوبصورت نعرہ بھی بلند کرتی تھی۔ مدینے میں کانت جاریت و امیہ، ایک اندھی عورت تھی اور کانت تسقی، وہ پانی پلایا کرتی تھی اور ساتھ ایک پیارا نعرہ سا لگاتی تھی، توجہ اگر میری طرف رہے گا نا یہ جگہ جنت بن جائے گا۔ مجھے بھی احساس ہے جو آخری پہ پڑے نا، آخری بندہ آخر پہ اس کو تھک جاتے ہیں، دماغ پہ فریش ہوتے نہیں، تھکاوٹ ہوتی ہے، اور میں اسی لیے فضائل علی ابن ابی طالب کا ذکر اس لیے شروع کیا کہ آپ کی تھکاوٹیں دور ہو جائیں۔ پانی پلا کے کہا کرتی تھی اشربو حباً لعلی ابن ابی طالب، علی مرتضیٰ کی محبت کے صدقے میں پانی پی لو۔ یہ فضیلت کا وہ جملہ ہے، شاید آپ کی سماعتوں سے پہلی مرتبہ ٹکرائے ہوں گے۔ کیا کہتی ہیں؟ یہ جملہ تھا، ایک چھوٹا سا نعرہ ہوتا تھا پانی پلانے سے پہلے، وہ کیا کہتی تھی؟ اشربو حباً لعلی ابن ابی طالب، میرے مولا کی محبت میں پانی پی لو۔ چند دنوں کے بعد مشرابی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ وہی بی بی ہیں مکہ بیت اللہ کے حرم کے آگے باہر جو ہے پانی پلا رہی ہیں اور ایک خوبصورت جملہ کہتی ہیں اشرب الماء لمن رد علیہ بصری، اس ہستی کے صدقے میں پانی پی لو جس کے صدقے میں اللہ نے دنیا میں مجھے دوبارہ بینائی عطا فرما دی۔ پہلے اندھی تھی، یہ نعرہ بلند کرتی تھی اشرب الماء، پانی پیو حباً لعلی ابن ابی طالب، علی مرتضیٰ کی محبت پہ پانی پی لو، تھی اندھی، پھر جب اللہ نے بینائی دے دی علی کے صدقے میں، اب جملے تبدیل ہو گئے، اب کہنے لگی اشرب الماء لمن رد اللہ علیہ بصری، اس ہستی کے صدقے میں پانی پیو کہ جس کی ہستی کے صدقے میں اللہ نے مجھے بینائی دی ہے۔ اب کسی نے حقیقت حال جاننا چاہی، ہاں یہ کیسی اللہ نے تمہیں بینائی دی ہے؟ تھک رہے ہیں مجھے لگتا ہے، کہا کیسے بینائی ملی؟ کہا ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ کیا تو واقعا انتے تحبہ علی ابن ابی طالب، تحبینا علی ابن ابی طالب، کیا واقعا تو علی مرتضیٰ سے محبت کرتی ہے؟ کہا کیوں نہیں، لے مالا کیوں نہیں، یقیناً محبت کرتی ہوں۔ تو اس ہستی نے ہاتھ دعا کے بلند کر کے کہا اللہم ان کانت صادقہ فی حب علی ابن ابی طالب فرد علیہا بصرہا، اگر یہ سچی اپنے دعوے میں تو خدایا علی کا واسطہ اس کی بینائی واپس لوٹا دے۔
اس دعا کا کرنا تھا، اللہ نے اس کو دوبارہ بینائی دے دی۔ میں نے پوچھا، بی بی کہتی میں نے پوچھا من انتا، تو کون ہے؟ کہا انا الخضر، میں خضر نبی ہوں، وانا من شیعت علی ابن ابی طالب، میں بھی علی کا جانے والا۔ نعرہ حیدری۔ اللہ نے میں کیسا ہادی عطا کیا، کیسا امام عطا کیا، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا الحق مع علی وعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ فرمانا یہ چاہیے تھا اللہم ادر علی حیث ما دار الحق، خدایا علی کو ادھر پھیر دے جدھر حق جاتا ہے، ایسے نہیں بلکہ کیا فرمایا اللہم ادر الحق حیث ما دار علی، خدایا حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی جاتے ہیں۔ علی ہے سراپا حق۔ یہی وجہ ہے دوستو، عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور میں نے سوال کیا یا رسول اللہ ارن الحق، توجہ کا طالب ہے، اللہ کے رسول مجھے حق دکھائیے، یہ نہیں فرمایا کہ مجھے حق بتائیے، بلکہ کیا فرمایا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے، صحابی رسول ہے، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ارن الحق، مجھے حق دکھائیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کمرے میں چلے جاؤ۔ کیا دیکھا؟ سراپا حق، علی مرتضیٰ دعائے قنوت میں دعا مانگ رہے ہیں اللہم انی اسألکا بحق عبدکا و نبیکا اغفر للخاطئین من شیعتی، اے خدایا میں تیری بارگاہ میں تیرے بندے اور تیرے نبی کا واسطہ پیش کرتا ہوں، جو میرے گنہگار شیعہ ہیں ان کو بخش لو۔ اب روایت حضرت عبداللہ بن مسعود سے ہے، وہ فرماتے ہیں میں باہر آیا تو اللہ کے رسول بھی دعائے قنوت میں ایک دعا مانگ رہے تھے۔ وہ کیا دعا تھی؟ اللہم انی اسألکا بحق عبدکا و ولیکا، اے خدایا میں تیری بارگاہ میں تیرے بندے اور تیرے ولی کا واسطہ پیش کرتا ہوں، اغفر للخاطئین من امتی، جو میری امت کے گنہگار ہیں اس کو اس ولی کے صدقے میں بخش لے۔ میں نے پوچھا اللہ کے رسول ماجرا کیا ہے؟ توجہ اگر میری طرف رہے گی میری ساری محنت رائگان جائے گی۔ کہا اللہ کے رسول سمجھ نہیں آئی، جب میں مولا کائنات کی بارگاہ میں گیا تو وہ تیری ذات کا واسطہ پیش کر رہے تھے، اور جب میں رسالت کی بارگاہ میں آیا تو رسالت علی مرتضیٰ کا واسطہ پیش کر رہی تھی۔ تو فرمایا عبداللہ مسعود سن، جب علی مرتضیٰ نے پوری کائنات میں نگاہ ڈالی تو اسے میں مصطفیٰ سے افضل نظر نہ آیا، اور جب مصطفیٰ نے کائنات پہ نگاہ ڈالی تو حیدر کرار سے افضل نظر۔ جب مصطفیٰ نے کائنات پہ نظر ڈالی تو اسے حیدر کرار جیسا نہیں نظر آیا، اور جب حیدر کرار نے اس کائنات پہ نگاہ ڈالی تو اسے مصطفیٰ جیسا کائنات میں کوئی نظر ہے۔ بڑا ایک جملہ کہہ رہا ہوں اور دعوے سے کہہ رہا ہوں، پہلی مرتبہ آپ کی سماعتوں سے یہ جملہ ٹکرائے گا، کیونکہ فضائل کی ساری کتابیں عربی میں اور وہ پڑھ کے محنت کر کے ہم تک کوئی پہنچاتا نہیں، بس سنی سنائی اور وہی پہنچائی جا رہی ہے۔ امام احمد بن حنبل امام ہیں اہل سنت بھائیوں کے، ان کے بیٹے نے اس سے پوچھا علی مرتضیٰ کی کوئی فضیلت کو بیان کیجیے۔ میرا وقت بھی قریب ہے اور جس آیت میں نے پڑھنا ہے اس پہ شاید میں نہ پڑھ سکوں چونکہ وقت کے دامن میں بھی گنجائش کم رہ رہی ہے۔ تو کہا کہ علی مرتضیٰ کی عظمت کو کچھ جملہ سنائیے۔ ان علی کانا کثیر الاعداء، علی وہ ہستی ہیں جس کے بہت زیادہ دشمن تھے، ففتش لہ اعداؤہ فما وجدوا لہ شیئا،
وہ کہتے ہیں کہ دشمنان علی نے بڑی کوشش کی کہ علی مرتضیٰ کی شان میں، علی کے کردار میں کوئی نقص اور عیب مل جائے، تو کوشش کرنے کے باوجود میں علی میں کوئی عیب نہ پا سکے۔ اب میں جملہ کہوں، کوشش کرنے کے باوجود دشمن جس میں کوئی عیب نہ پا سکے اسے علی کہتے ہیں۔ قرآن ہے لا ریب، علی ہے بے عیب۔ اگر قرآن جید ہے علی سید ہے، قرآن صحیفہ ہے علی خلیفہ ہے، قرآن ہادی ہے علی مہدی ہے، قرآن اولا ہے علی مولا۔ نعرہ حیدری، یہی وجہ ہے اللہ کے رسول نے فرمایا القرآن مع علی وعلی مع القرآن۔ یہ نہیں فرمایا قرآن کسی مفتی کے ساتھ ہے، قرآن کسی مولوی کے ساتھ ہے، قرآن کسی حافظ کے ساتھ ہے، نہیں، بلکہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ القرآن مع علی وعلی مع القرآن۔ قرآن کسی مولوی، مفتی، ذاکر، خطیب، حافظ کے ساتھ نہیں، بلکہ قرآن ہے حیدر کرار کے ساتھ۔ جملہ یہاں پہ تمام ہو سکتا تھا، لیکن اللہ کے رسول نے شکی مزاج لوگوں کے شک کو دور کرنے کے لیے فرمایا نہ قرآن علی سے جدا، نہ علی قرآن سے جدا۔ یعنی اللہ کے رسول یہ بتانا چاہتے ہیں اگر قرآن کو کتابی انسانی شکل میں دیکھنا ہو، اگر قرآن کو انسانی شکل میں دیکھنا ہو تو حیدر کرار کو دیکھ لو، اور اگر حیدر کرار کو کتابی شکل میں دیکھنا ہو تو قرآن کو دیکھ لو۔ دوستو، اللہ نے ہمیں علی جیسا ہادی عطا کیا، اور ایسا ہادی چونکہ ذی الحج کا مہینہ ہے، یہ جو جملہ کہہ رہا ہوں چونکہ وقت بھی بہت کم ہے، اللہ کے رسول کو حکم ہوا آخری حج ادا کرنے کے بعد واپس لوٹ رہے ہیں، اور ادھر سے آیت نازل ہوئی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ اے رسول پہنچا دیجئے اس حکم کو کہ جس کا یہ امر دیا گیا ہے۔ ان لم تفعل، اگر یہ کام نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، میری رسالت کا کوئی کام ہی، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ کون ہستی جس کے بارے میں پہلے عرض کر چکا ہوں، الحق مع علی، نشان ہے علی کی حق۔ آیت اس کی شان نزول کیا ہے؟ یہ آیت علی کی نازلت فی فضل علی ابن ابی طالب، علی مرتضیٰ کی فضیلت میں یہ آیت نازل ہوئی۔ ایک عیسائی ہو کے کہتا ہے، بڑا کمال کا شعر ہے، وہ کہتے ہیں کہ قد چل الحق فی المسیح حتی قد من فرط حبہ علویہ۔ وہ کہتے ہیں کہ حق کی محبت نے ایک عیسائی کے دل میں یوں جوش مارا، اب لوگ مجھے عیسائی نہیں، مجھے علی والا کہتے ہیں۔ عیسائی ہے، عیسائی ہو کے وہ کہہ رہا ہے قد چل الحق کو، نہ ماننے پہ آئے تو مسلمان نہیں، ماننے پہ آئے تو جو نہیں ماننے والے وہ بھی اس کی فضیلت کا اقرار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ قد چل الحق فی المسیح حتی قد من فرط حب علویہ۔ وہ کہتے ہیں کہ حق کی محبت نے علی کے لیے لفظ حق استعمال کیا، یہ علی ہے سراپا حق، اس کی محبت نے ایک عیسائی کے دل میں یوں جوش مارا، اب لوگ مجھے عیسائی نہیں کہتے، مجھے علی والا کہتے ہیں۔ اور وہی اگلا جملہ مجھے بڑا پیارا لگا ہے، اس نے ایک عیسائی نے مولا کائنات کی شان پہ کتاب لکھی جس کا نام رکھا صوت العدالت الانسانیہ الامام علی بن ابی طالب، کہ انسانی عدالت کی کوئی آواز ہے تو علی بن ابی طالب کی ذات ہے۔ ماشاءاللہ۔
تو اس کے پادری نے کہا یہ کیا کیا تو نے مولا کائنات پہ اتنی بڑی ضخیم کتاب لکھی؟ اس نے کہا میں کیا کرتا، میں چاہتا تھا کمالات انسانی کو یکجا کرنا، میں نے پوری کائنات میں نگاہ دوڑائی، جب کمالات انسانی کو یکجا کیا تو ایک ہستی نظر آئی جس میں سارے کمالات یکجا نظر آئے، اور وہ ذات مجموعی تعالی ہے۔ ہمیں اللہ نے ایسا ہادی عطا کیا ہے دوستو، جس کی فضیلت کے لیے ایک بہت بڑا جملہ کہ کانت ضرباتہ وطرا، جس کی ضربات جنگ جب ہوتی تھی نا مولا کائنات مد مقابل کے لیے صرف ایک ہی ضربت چلاتے تھے، وَهُوَ سَيْفُ اللَّهُ الَّذِي لَا يُخْتِي، علی مرتضیٰ اللہ کی وہ تلوار تھے جس کا خطا وار کبھی خطا نہیں ہوتا۔ اور راوی نے کمال کی فضیلت کا جملہ کہا، وہ کہتے ما ضرب ضربتن فاحتاجت الاولی الی الثانیہ، زندگی میں حیدر کرار نے کوئی ایسی ضرب نہیں چلائی جس ضرب کے لیے پھر دوسری ضرب کی ضرورت پڑی ہے۔ ماشاءاللہ، نعرہ حیدری، علی ضرب چلانے میں بھی علی نظر آتے ہیں، علی کی ضربت بھی علی ہے، اور ایسی علی ضربت ہے کہ اللہ کے رسول نے جب ضربت کو دیکھا تو ارشاد فرمایا ترازو عدل پہ جب مصطفیٰ جیسی ہستی نے تولا تو وہ ہستی جس کے بارے میں قرآن پکار کے کہہ رہے ہیں وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، میرا مصطفیٰ مرضی سے نہیں بولتا، جب بھی بولتا ہے وہی خدا کے مطابق بولتا ہے، وہ مصطفیٰ کہنے پہ ارشاد فرمانے پہ مجبور ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، میرے بھائی علی کی آج کی ایک ضربت اس کا اتنا وزن ہے کہ ساری ثقلین کی عبادت ایک طرف، میرے بھائی علی کی ایک ضربت ایک طرف۔ ماشاءاللہ، فاجبہ، بلکہ کیا فرمایا برابر نہیں ہے دونوں ضربتیں، اللہ کے رسول نے فرمایا میرے بھائی علی کی ضربت کا پوری ثقلین مل کے مقابلہ نہیں کر سکتا، اور ایسی ضربت چلائی ہے زندگی میں۔ اور اگلا جملہ ہے بڑا خوبصورت جملہ ہے، آپ کی ایمان کی تازگی کا بہت بڑا جملہ، وہ کہتے ہیں ما بارز رجلا قط الا سقي الارض من دمه، کوئی ایسا مائی کا لال نہیں جو حیدر کرار کے مد مقابل گیا ہو اور پھر اس کا خون زمین نے نہ پیا۔ دوسرا جملہ میں اپنے الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں، کوئی مائی کا لال ایسا نہیں جو حیدر کرار کے مقابلے میں کیا ہو اور پھر بچ کے واپس گیا۔ نعرہ حیدری، اور ایک اور جملہ غدیر پہ میں نے دیکھا ہے کہ اس آیت پہ آئے غدیر کا ترجمہ میں شروع کر رہا تھا، اس پہ مجھے زیادہ وقت چاہیے اور وقت بھی کم ہے، بس آخری جملہ اور آپ کی سماعتوں کو منزل دینا چاہ رہا ہوں۔ مولا کائنات نے ایک بڑا لاغر اور مریل گھوڑا خریدا، لوگوں نے پوچھا مولا آپ کوئی طاقتور یا توانا کوئی مضبوط وہ گھوڑا خریدتے، یہ کیوں لاغر اور مریل گھوڑا کیوں خریدا، اس کی علت کیا ہے؟ مولا کائنات نے کیا خوبصورت جواب دیا۔ ابن الحدید معتزلی نے اہل سنت عالم نے جو شرح نہج البلاغہ لکھی ہے اس میں کمال کا جملہ فضیلت علی کا لکھا، وہ کہتے ہیں اس لیے مولا نے جواب دیا انا لا افر ممن کر علیہ، جو علی پہ حملہ آور ہونے والا ہے علی نے اس کو پوشت نہیں دکھانا، کوئی طاقتور وہ گھوڑا خریدے جس نے بھاگنا ہو، وہ بھاگنے والے علی ہے کرار، علی ہے غیر فرار، اس لیے مجھے گھوڑا تیز وہ خریدے جس نے بھاگنا ہو، علی کی شان نہیں ہے مد مقابل کے وار پہ علی پوشت دکھائے۔ اور اگلا جملہ مولا فرماتے وَأَنَا لَا أَقِرُّ مِمَّنْ فَرَّ مِنِّي، جو مجھ علی سے راہ فرار اختیار کرے، علی کی شان نہیں بھاگتے ہوئے کا پیچھا کرے، تیز رفتار یا اسے گھوڑا چاہیے جس نے بھاگتے ہوئے کا پیچھا کرنا ہے، یا اسے چاہیے جس نے پوشت دکھانی ہے۔
لہذا علی کو کیا ضرورت ہے، علی طاقتور گھوڑا خریدے۔ اور پھر کمال کا جملہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کان در علی ابن ابی طالب لا زہر لہا، جو علی مرتضیٰ کی زرہ تھی وہ ایسی تھی کہ جس کی پوشت نہیں تھی، یعنی سامنے سے زرہ تھی پیچھے سے نہیں تھی۔ مولا اس کی کیا وجہ ہے؟ بھی پوشت زرہ کی اسے ضرورت ہے جس نے پوشت دکھانی ہو، اور دکھائی گئی۔ قرآن نے کہا ہے تو سبون والا تلوون اللہ عدم و رسول یدکم فی اخراکم، میرا مصطفیٰ اس وقت کو یاد کرو، میں قرآن پڑھ رہا ہوں جب یہ لوگ پہاڑوں پہ چڑھ رہے تھے، رسول پکار کے کہہ رہے تھے اور یہ واپس نہیں آ رہے۔ قرآن کی آیت کا ترجمہ پڑھا ہے، رسول پکار رہے ہیں اور یہ موڑ کے بھی، اللہ فرما رہے ہیں موڑ کے بھی نہیں دیکھ رہے۔ اللہ نے ہمیں ایسا عادی عطا کیا، اور جس کے بارے میں اللہ نے حکم دیا اگر یہ کام نہ کیا، میں غدیر پر ایک ہی جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، تیری ساری رسالت کی کوشش جو ہے رائگان جائے گی۔ اللہ کے رسول نے کہا انیخو ناقتی، میرے ناکہ کو یہاں پہ بٹھا دیجئے، حتیٰ ابلغا بے رسالتی، جب تک کہ میں رسالت کا پیغام نہ، حکم خدا پہ عمل نہ کر لوں۔ اور پھر روایت کے لفظ ہیں وضع منبر من اقطاب الابل، اونٹوں کے جو پلان سے ان سے یہ منبر بنا گیا، اور یہ زندگی میں اس کائنات میں پہلا اور آخری منبر ہے تیرے میرے مولا کے لیے بنایا گیا۔ اور پھر اخذ بید علی ابن ابی طالب، اللہ کے رسول نے بھائی علی کا ہاتھ پکڑ کے بلند کیا، حتیٰ رویا ابتہما، دونوں ہستیوں کی بغلوں کی سفیدی بھی نمودار ہوئی۔ اور پھر فرمایا ایھا الناس الست اولی بکم من انفسکم، کیا میں تمہاری جانوں پہ حق کے تصرف رکھتا ہوں کہ نہیں؟ لوگوں نے کہا بلا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیوں نہیں؟ فرمایا اللہ مولا، یا اللہ میرا مولا ہے، وَأَنَا مَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ، میں تمام مومنین کا مولا ہوں۔ اور پھر فرمایا من کنت مولا ہوں فَعَلِيٌ مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا، جو مجھے مولا مانتا ہے اسے علی کو بھی ماننا پڑے گا۔ یہ علی کی مجلس وہ ہے جس کا بانی خدا ہے، ذاکر مصطفیٰ ہے۔ اور پڑھنے کے بعد نیاز کا بھی تقاضا کیا جاتا ہے۔ نیاز کیا ملی؟ اللہ کی طرف سے حکم وحدت ہوا، الیوم اکملت لکم دینکم، علی کی اعلان مولائیت سے تیرا دین مکمل ہے۔ میں اگر تشریح کرنے لگ جاؤں تو وقت نہیں۔ آباد کس طرح جس سے فاطمی ہوا، کس کی نظر لگی کہ گھر ماتمی ہوا، فضیلت بھی بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی۔ عزادارو ہم نہ روتے اگر ان کو رونے دیا ہوتا جن کا رونے کا حق بنتا۔ کربلا سے لے کے کوفہ، کوفہ سے لے کے شام تک علی کی علی بیٹی۔ عزادارو اتنی پانی کی پیاسی نہیں تھی جتنی حسین پہ آنسو بہانے کے تھے پیاسی۔ عزادارو تمہارے رونے کے پابندی نہیں ہے، علی و بطول کی شہزادیوں کو امت نے جی بھر کے رونے بھی نہیں دیے۔ امام حسین علیہ السلام کی بھی حسرت سننا چاہو گے؟ مولا فرماتے ہیں یا شیعتی مائن شربت میں مائن عزب فذکرونی، وہ میرے شیعوں یہ بھی ٹھنڈا پانی پینا، میں حسین کی پیاس کو یاد کرنا۔ او بے غریب نو شہید، جب بھی کسی پردیسی کسی شہید کا تذکرہ سننا فن دے بونی، میری حسرت ہے، میں حسین کہہ رہا ہوں میرے چاہنے والوں مجھ پہ بھی آنسو بہانا، تکلف کر کے نہ رویا کرو۔ مولا فرماتے ہیں کیوں انصبت الذی بغیر جرم قتلونی، میں وہ نواسہ رسول ہوں جس کو امت نے بغیر کسی جرم کے ذبح کر دیا۔ اور سخت جملہ یہ مولا کے اپنے جملے، مولا فرماتے ہیں وجہ پہ جرد الخیل بعد القتل ظلما سحقونی، مولا فرماتے ہیں میری شہادت کے بعد امت نے میرے لاشے پہ گھوڑے دوڑا دیا۔ عزادارو جب بہن دکھیاری آئی پہچان نہ سکی،
فرمایا یا اخی این راسک، آپ کا سر کہاں ہے؟ ایک جملہ ہوا این رداؤک، اے بہن آپ کی چادر کہاں؟ ایک جملہ علی کی علی بیٹی نے پڑھا، فرمایا واہ محمد صلی اللہ علیہ کا ملائکۃ السماء، نانا تجھ پہ تو آسمان کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، ھذا حسین مرمل بالدماء، نانا دیکھ نہیں رہے وہی تیری مہر نبوت کا سوار حسین آج خاک و خون میں گلتا ہے، وہ بنا تکا سوایا۔ اور نانا ظلم کی داستان ختم نہیں ہوئی، تیری بیٹیاں پابندے رسن ہیں۔ عزادارو جب آزار شام و کوفہ آیا نا، عزادارو وہی حسین کا سر جو نوک سنان پہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، عزادارو حسین کے سر نے اپنی آنکھیں بند کی، کہا اے بھیا انصاف نہیں کیا، لا تغمض عینیک یا اخی، اے بھیا اپنی آنکھیں نہ بند کر، جب تو ذبح ہو رہا تھا 70 قدم کا فاصلہ تھا، بہن دکھیاری دیکھتی رہی، دعائیاں دیتی رہی، اما فیکم مسلم، کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں؟ یقتل ابو عبداللہ الحسین وتنظر الیہ، نواسہ رسول ذبح ہو رہا ہے اور تم کیسے مسلمان؟ نواسہ رسول کو ذبح ہوتے دیکھ رہے ہو، وہ ظلم ختم نہیں ہوا تھا، ایک آوازہ بلند ہوا تھا، من ینتدب للحسین، کون ہے جو حسین کے لاشے کو پامال کرے گا؟ عزادارو ادھر سے مشرق کے گھوڑے مغرب کو دوڑے، لاشہ حسین پہ امت نے گھوڑے دوڑائے، روایت کے لفظ رزو رزا، عزادارو حسین کے سینے کی ہڈیاں وہ پوچھ کی ہڈیوں سے جا ملی، بہن پہچان نہ سکی، ایک ہی جملہ کہا انتا نورو جدی رسول اللہ، کیا میرے نانا رسول خدا کی آنکھوں کا نور حسین تو ہے؟ بس آخری جملہ، عزادارو رونے کے لیے 3 جملے کافی، زینب اور ننگا سر، دوسرا جملہ زینب اور ہاتھوں میں رسن، تیسرا جملہ زینب اور شرابی کا دربار۔ عزادارو کھجا علی و بطول کی شریف بیٹیاں، کھجا شرابی کا دربار، اور یہ ظالم اپنی انگلی سے اشارے کر کر کے پوچھتا تھا من انتے و من ہاذہی، یہ بی بی کون اور تو کون؟ اور یہی وجہ ہے امام سجاد کو کہنا پڑا یا لیتنی لم تلدنی امی، اے کاش میری ماں نے مجھے جنم نہ دیا ہوتا، کاش یہ منظر میں نہ دیکھتا، میری پھوپھیوں کے سر ننگے تھے اور شرابیوں کا مجمع۔ اللہ اللہ